بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی، کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں. مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، ہمارے برادران وطن جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہود نصارہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے. یعنی کوئی انسان اور جنات اس کی مخالفت نہیں کرتا، ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت کا آنا. اس پر سب متفق ہیں. کسی مذہب والا بھی نہیں کہتا کہ نہیں بھی ہم لوگ نہیں مریں گے، یا عورتیں نہیں کہتی کہ نہیں ہم نہیں مریں گے، زندہ رہیں گے. یہود نہیں کہتے، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں مرنا تو ہے. دنیا میں جو آتا ہے وہ مرنے کے لیے آتا ہے، جینے کے لیے نہیں آتا. اختلاف اس میں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے. جو اچھا کرے گا اس کا معاملہ اللہ کی طرف سے اچھا ہوگا، جو برا کرے گا اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ برا ہوگا. فرق اتنا ہے. تو میری بہنیں جو ہے ہم صورت میں بیان کر رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ یہ بیان ساری دنیا میں بھی جائے گا اور سب کی شکل میں انشاءاللہ. تو یہ یقینی ہے کہ مرنا ہے. جب مرنا یقینی ہے، دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے، تو آدمی دلائیاں کیوں نہ کرے، غفلت میں کیوں رہے. کچھوے کی عمر سب سے لمبی عمر ہوتی ہے. کچھوا 600 سال، 700 سال، 800 سال میں زندہ رہتا ہے. اور سانپ جو ہے یہ اپنی موت مرتا نہیں ہے. کوئی مارے تو مرے گا. جب کسی نے مارا
تو وہ اسی لیے حیا کہتے ہیں. سانپ اپنی موت نہیں مرتا کہ وہ کوئی مارے گا یا کوئی ایکسیڈنٹ میں آ جائے گا تو مر جائے گا، لیکن اس کو اپنی موت، جانور اپنی موت مر جاتے ہیں نا. تو ویسا اپنی موت مر گیا، بیماری لگ گئی. اسی طریقے سے یہ جو ہے اپنا گھوڑا، اس کو بیماری لگ گئی، مر گیا. کسی زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے محل کے قریب میں چھوٹی چھوٹی خندقیں کھدواتے تھے بادشاہ میں، اور اس میں پانی ہوتا تھا اور اس میں کچرے ہوتے تھے. تو پوچھتے تھے لوگ کبھی تم نے کچرے کیوں رکھے؟ بولے ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کی عمر کو جگہ ہی نہیں ڈالے. حالانکہ تو ہوتا نہیں تھا، ان کے خیالوں میں یہ چیزیں ہوتی تھی. لیکن سب جو ہے مرتے ہیں، دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، جانور ہو کے انسان. تو آج آپ کو میں ایک اہم نصیحت کرتا ہوں کہ مرنا یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے، خبر ہو جانا یقینی ہے. اس لیے اپنی زندگی کو ہم دینی زندگی بنانا. ہماری سوچ دینی ہے، بے دینی کے لیے. مال کا نشہ، مال کی چمک یہ چند دنوں کی ہوتی ہے، اور نماز کی چمک یہ مرتدل تک ہوتی ہے. مال کا جو نشہ ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے. مال ہے، ساتھ دوڑتا ہے، پٹ کرتا ہے مال. اور مال کی گرمی ایسی گرمی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے چلنے کی، بات کرنے کی، اس کی ترتیب بدل جاتی ہے. مال ہے، لیکن یہ چمک کچھ وقت کے لیے، جب تک صحت ہے تب تک مال کی چمک ہے. جب مال ہے تو مال کی چمک ہے، بعد میں آدمی مر گیا تو ختم ہو گئی مال کی چمک. تو آج میں دعوت دیتا ہوں آپ کو اللہ کی طرف، اللہ رسول کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، دینی کاموں کی طرف، بھلائیوں کی طرف. اور میری باتوں پر عمل کرو گی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد کامیابی کا ملنا یقینی ہے، 100%. اور اگر میری بات پر عمل نہیں کیا، بے دینی والی زندگی گزری، نماز کا ٹھکانا نہیں، پردے کا ٹھکانا نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا ٹھکانا نہیں، شوہر کی اطاعت کا ٹھکانا نہیں، تنہائی کے گناہ موجود ہے، تو مرنے کے بعد ناکامی کا آنا یہ یقینی ہے. مرتی اللہ کا عذاب پکڑ لے گا. دن والے بنے تو مرتی رحمتی شروع. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا. ایمان ضروری ہے. بے ایمان نے کنواں کھدوایا، بھلا کام تو کیا لیکن ایمان نہیں ہے اس کے بعد، تو اس کا بھاؤ نہیں ملے گا. بے ایمان نے ہسپتال کھلوایا، تو ہسپتال کھلوانا یہ بھلا کام ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا ریٹ نہیں ملے گا. بے ایمان نے جو ہے بہت غریبوں کی مدد کی، بہت غریبوں کی مدد کی، لیکن ایمان نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کا ریٹ آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں اللہ دے دے گا اس کو، بھائی یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. ریٹ پہ ملتا ہے وہ ایمان پر ملتا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری جتنے مائیں بہنیں ہیں اپنا ایمان میرے ساتھ تازہ کریں. میں جو پڑھا ہوں وہ پڑھو، مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھیں. پڑھیے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے ایمان تازہ ہو گیا. ایمان تازہ کرتا رہا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنا ایمان تازہ کرو. آج ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، کپڑے تازہ کرتے ہیں. کپڑے نئے نئے پہنیں گے، زیورات نئے نئے پہنیں گے، کیونکہ دین کا ماحول نہیں ہے، بے دینی کا ماحول ہے. تو میری ایک بات یاد رکھنا، شروع سے جو بات لے کر چلا ہوں، موت کا آنا یقینی ہے، اور یہ دین موت پر کامیابی دلائے گا، دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا. بات ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، کھاد والی زندگی، سکون والی زندگی، چین والی زندگی یہ دنیا میں. اور مرنے کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بہترین بدلہ دیں گے ہم مرنے کے بعد، بہترین بدلہ. دینی مزاج کس کو کہتے ہیں؟ اس پر میں ایک یا دو قصے سناتا ہوں آپ کو. صلاح الدین ایوبی جو تھے، یہ بڑے خاندان کے بیٹے تھے. ان کا خاندان بہت بڑا تھا، شاہی خاندان تھا، بڑے لوگ تھے صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا. تو صلاح الدین ایوبی کے والد جو تھے یہ شادی نہیں کرتے تھے. خاندان کی لڑکیاں، خاندان کی بوڑھی عورتیں، صلاح الدین ایوبی کے والد یہ کرد ہے، کرد. ایک ترک ہے اور ایک کرد ہے. تو ترکوں کے مقابلے کرد جو ہے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. کردی تھے تو شادی نہیں کرتے تھے. تو خاندان کی عورتیں کہتی تھی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو شادی کرتا نہیں ہے، شادی کر شادی کر شادی کر. تو منع کرتے تھے، مجھے شادی نہیں کرنی. صلاح الدین ایوبی کے والد. تو ایک مرتبہ سارے خاندان کی لڑکیاں، خاندان میں لڑکیاں ہوتی ہے، چچا گھر بہنیں ہوتی ہے، پھوپھی گھر بہنیں ہوتی ہے، خالہ گھر بہنیں ہوتی ہیں، چچیاں ہوتی ہیں، اور بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں. بوڑھی عورتیں تو سب سے زیادہ خطرناک رہتی ہیں خاندان کے اندر، جوڑنا توڑنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے. ان سب نے ان کو پکڑ لیا صلاح الدین ایوبی کے والد کو. یہ کسی سے زیادہ ملتے ہی نہیں تھے، لیکن خاندان میں جو فنکشن ہوتا ہے، شادی کا فنکشن ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے. بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، تو کوئی بڑی عورتوں نے انہیں پکڑ لیا اور بہنیں بھی کھڑی ہو گئی. یہ اتنی لڑکیاں ہیں، تو جون سی لڑکی پسند کرتے ہوئے شادی کرا دیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے والد کو. تو صلاح الدین ایوبی کے والد جو ہے وہ اپنی نگاہ یوں نہیں کر سکتے، نہیں ماما مجھے چھوڑو. اچھا بعض مرتبہ آدمی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی بوڑھیوں کے ہاتھ نکل جاتا ہے کہ پولیس والوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنی بوڑھی عورتوں سے ڈرتا ہے. پولیس والوں کو تو رشتہ دے کر چھٹی کر لیں گے، لیکن یہ بوڑھی، یہ عورتیں ان سے کیسے چھٹی لیں گے؟ تو پکڑ لیا بوڑھی عورتوں نے. تو ایسی بات نہیں ہے، کرے اتنا مال ہے، اتنا بنگلہ ہے، تو شادی کرتا نہیں ہے. یہ لڑکیاں کھڑی ہیں تیری پھوپھی ساتھ بہنیں، خالہ ساتھ بہنیں، دیکھ یہ کھڑی یہ کھڑی، یہ سب نیچا کر کے جب وہ نہیں ہم نے نہیں انشاءاللہ ابھی تو ارادہ نہیں، ابھی اگر بوڑھا تو ہو گیا تو شادی کرے گا. تو ہی کا غصہ ہے صلاح الدین ایوبی کے والد کو، اور غصے نے کہا تم سب جو ہے میری شادی کرانے کے لیے تلی ہوئی ہو. ہاں ہاں وہ جوان لڑکیاں جو تھی تو میں نے کہا ہاں ہاں ہم تیار ہے، بتاؤ کہاں. تو میں جہاں پہنچا وہاں کراؤ گی شادی؟ ہاں ہاں چلو اتنا تو تیار ہوگا. یہ جہاں میں چاہوں گا وہاں شادی کراؤ گی. بڑی عورتوں نے کہا تو جہاں کہے گا وہاں تیری شادی کرائیں گے انشاءاللہ. تو خالی بول کون سی لڑکی چاہیے تجھے. تو صلاح الدین ایوبی کے دینی مزاج میں سمجھا رہا ہوں، دینی مزاج کیسے کہتے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے
یہ کہا مجھے ایسے لڑکی سے نکاح کرنا ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. یہ بات کہی. جب یہ بات کہی تو بڑے عورتوں نے تھپڑ مارا. ایسے عورت جنت میں ملے گی جس کو یہاں کہاں ملی؟ ایسے عورت یہاں نہیں ملے گی. کرد کے اندر کرد کی عورتیں جو ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ترکی کے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. ترکی کے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، کردی خوبصورت ہوتے ہیں، یمنی خوبصورت ہوتے ہیں. مشکل کی بات تو تم لوگ میری شادی کرانا چاہتی ہو اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، تو ایسی عورت مجھے بتا دو، ایسی لڑکی بتا دو جو مرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. وہ بڑی عورت اور اس میں آ گئی. ارے تو میرے کو مجنون آدمی ہے، دنیا میں ایسی عورت کا نہیں ہے. خیر بات آئی ہماری ہو گئی. لیکن صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے ان کے ایک شیخ تھے، ایک اللہ والے سے ان کی بہت محبت تھی. روزانہ عصر کی نماز ان کے ساتھ ان کی مسجد میں پڑھتے تھے. عصر، مغرب، عشاء ان کے ساتھ رہتے تھے. اور اس سے اللہ والے جو بیٹھے رہتے تھے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. بڑی عمر کے تھے اور ان کی بہت مریدین تھے، چاہنے والے بہت تھے ان کے شیخ کے لیے. یہ جب جانے شیخ کے پاس تو کبھی جو ہے سیر لے جانے، کبھی کھجورے لے جانے، کبھی جو ہے پیسے لے جانے، روزانہ ہدیے بھی دے دینے اور شیخ کے پاس بیٹھے رہے. شیخ کہے پانی پلاؤ تو پانی لے کر آ جانے، شیخ کہے گاہوا پلاؤ تو گاہوا لے کر آ جانے. جو شیخ کہے مغرب اثر مغرب عشاء ان کے مسجد میں پڑھتے تھے اور شیخ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. کیونکہ شیخ ان کو سب پہچانتے تھے. تو ایک نوجوان لڑکی آئی، شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے. وہ نوجوان لڑکی تھی، خوبصورت تھی. ایک بات میں آپ کو بھی اس سے سمجھا دوں، کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے ہیں. ارے بہت بدصورت ہے نہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری تصویریں بنائی، صورتیں بنائی اور اچھی صورتیں بنائی. تو اللہ تو کہے کہ اچھی صورت میں نے بنائی ہے اور ہم کہیں بس صورت ہے. یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں فضول صورت نہیں ہے. جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. مثال ہے کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. تو وہ لڑکی جو آئی اس سے جو ہے پیون والے کپڑے، برقع کچھ نہیں، اور وہ کوئی گہوا لے کر آئی چائے وغیرہ شیخ کے لیے. ماشاء اللہ بیٹی ماشاء اللہ گہوا لائی، یہ لائی. شیخ نے بھی کیا اور یہ صلاح الدین ایوبی کے والد کو ہی کھلایا اور کھجوریں بھی تھی. کبھی پی رہے تھے. اتنے میں شیخ نے کہا اس لڑکی سے ارے بیٹا تو جوان ہو گئی ہے، تو اب تک نکاح نہیں کرتی. کتنے خوبصورت ہے ماشاء اللہ تو، اور جوان بھی ہو گئی ہے. تو اس نے برجستہ کا جواب دیا وہ لڑکی نے کہ ہاں ابو جی یہاں شیخ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایسے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. یہ صلاح الدین ایوبی کے والد سن رہے تھے. تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا کیا میں بھی ایسی لڑکی چاہتا ہوں، بھی ایسا لڑکا چاہتا ہے. شیخ نے کہا کہ ہاں. ارے بہت اچھا، یہ بھی ایسی لڑکی چاہتا ہے، تو بھی ایسا لڑکا چاہتا ہے. بولا تیرے ابا کو.
اس زمانے میں شادیوں میں دھمال نہیں ہوتی تھی، مثال ہمارے یہاں دھمال ہوتی ہے، کار کا چھاپنا، پھر مہندی کی رسم الگ، پھر دیر دعوت کی رسم الگ، پھر دیر زیورات خریدنے کے لیے جاؤ وہ رسم الگ، پھر ہدیے ہدایے دھمال، چاہے نماز ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، تو اللہ معاف کر دے گا، کسی میں نہیں ہوتی شادی سیدھی سادی تھی۔ یہ لڑکی غریب تھی اور صلاح الدین کے والد غریب، چنانچہ شیخ نے کہا کہ بلاؤ تمہارا ابا کو بلاؤ، چچا کو بلاؤ، یہ بلاؤ، بڑے کپڑوں میں اس کے فرق پرانے کپڑے ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کپڑے، اسی میں جو ہے شیخ نے سب کو بلایا، اس کو بٹھایا، بھائی یہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، یہ بھی شہزادہ ہے، یہ بھی جوان ہے، تو کیا خیال ہے اگر دونوں کا نکاح کرا دیں؟ اور تم والی ہو، گھر کے بڑے ہو گھر کے، تو ابا نے ٹھیک ہے۔ چلا اس نے کے والد کو پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ بہت اچھا، مجھے پسند ہے یہ لڑکی۔ اس کے مجلس میں نکاح ہو گیا، وہ لڑکی واپس گھر پر بھی نہیں گئی، نکاح ہو گیا، میاں بیوی بن گئے، چلو مسافر کرو، مسافر کیا، مہر مقرر ہوئے، یہ ہوا، اور دونوں اسی وقت جو اس لڑکی کو دے دیا جا کے تیری بیوی کو لے جا۔ نہ گھر گئی، نہ کپڑے بدلے، نہ خوشبو لگائی، نہ دلہن بنی، کچھ بھی نہیں۔ اسی سے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئی۔ ان کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، یہ اکیلے تھے صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے یہ دین کا کام کیا۔ سب سے بڑا کام بیت المقدس کے فتح کا، ماں کی دینداری، باپ کی دینداری، ماں کا دینی مزاج، باپ کا دینی مزاج۔ اس لیے دینی مزاج کا ہونا یہ ضروری ہے۔ دینی مزاج والی لڑکی ہوگی وہ کبھی نماز ضائع نہیں کرے گی، اور دینی مزاج والی لڑکی ہوگی وہ شوہر سے لڑے گی نہیں، اور دینی مزاج والا شوہر ہوگا وہ بیوی کو ستائے گا نہیں۔ دینی مزاج والی لڑکی جو ہوگی وہ ساس کی بھی خدمت کرے گی، ماں کی بھی خدمت کرے گی۔ دینی مزاج والی ساس ہوگی وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے گی۔ لیکن آج یہ ماحول نہیں ہے بھائی، ہاں برابر ماننا۔ آج تو میں کہتا ہوں، میں نے میری بیوی سے کہا، روپے والی بیوی سے، میں نے کہا تو بہت دیندار اور آپا دکھتی ہے، جب تیرے گھر میں بہو آئیں گی تب پتا چلے گا تو کتنے دیندار ہے۔ کیا کرنا اس لیے کہ جتنے بھی دیندار آپا ہو، لیکن جب گھر میں بہو آتی ہے نا تو تھرمامیٹر ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھو، کون کتنے پانی میں ہے وہ اللہ سے جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ ہمارے یہاں اچھا یہ لڑائی خالی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، ساتھ میں ہوتی، اربوں میں نہیں ہوتی۔ اربوں میں کبھی بھی ساتھ بہو کی ہم نے لڑائی زندگی میں نہیں سنی۔ حالانکہ میں کتنا رہتا ہوں اربوں میں، مدینہ منورہ میں، کتنے میرے بیانات ہوتے ہیں وہاں پر، کبھی بھی میاں بیوی لڑائی ہوگی، میاں بیوی آپس میں ٹکرائے گی، لیکن ساس بہو، نند، جیٹھانی، یہ جو ٹکرے ہیں کبھی کبھی۔ اور مجھے تو یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ حدیثوں میں ان کے قصے آتے ہیں۔ پھر دنیا تو چل رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ شادی کرتا آدمی تو ساسوی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی عربوں میں ہم نے نہیں دیکھی ساتھ بہو کی لڑائی۔ میں عربوں کے ساتھ جب بیان میں جاتا ہوں تو وہاں ایک بہت بڑی بینک ہے سعودی عرب میں، تو اس کا نام ہے SAS، تو میں عربوں کو کہتا ہوں شوف ایک هذا بنك كبير، هذا بنك كبير، هذا
عندنا في المملكة. طب هذا خطر جدا عندنا في الهند. میں کہتا ہوں عربوں کو، وہ عرب سمجھتے نہیں ہے. میں نے کہا هذا خطر جدا عندنا في عندكم معاملہ. میں سمجھاتا ہوں کہ ساتھ ہمارے اس کو کہتے ہیں. یہ بے دینی کی وجہ سے ہوتا ہے. بے دینی والا مزاج. دینی مزاج ہوگا بات لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو معاف کرے گی. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. اگر معاف کر دے، صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. تو دینی مزاج پیدا کرو. یہ دینی مزاج کی بات. اچھا، یہ صلاح ہوتے نہیں میں بھی دین کہاں سے آیا؟ ماں کی وجہ سے آیا، باپ کی وجہ سے آیا، دونوں وجہ سے آیا. عبداللہ کے مبارک میں دین کہاں سے آیا؟ ماں کی وجہ، ماں کے راستے سے آیا، باپ کے راستے سے آیا. پوچھا انہوں نے. اس زمانے میں لوگ بچوں کو پالتے نہیں تھے، تربیت کرتے تھے. ہمارے اس دور میں ہم بچوں کو پالتے ہیں، تربیت نہیں کرتے. دینی تربیت اپنے ساتھ فجر کی نماز میں لے جاتے تھے، اور جب فجر کی نماز میں لے جاتے تھے تو حدیث سے سناتے لے جاتے تھے. تو وہ بچہ جو میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مرکز نظام الدین میں ہمارے گھر سے مرکز میں جانا ہوتا تھا، 5 منٹ کا رستہ تھا. تو ابا کی تھیلی پکڑ کر میں چلتا تھا. تو ابا راستے میں مجھے کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو ہم مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر ہم اللہ کے مہمان بنیں گے. اور بیٹا دیکھو ہم مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. وہ حدیث ہمیں کب تک حالت ہم نے پڑھی تھی حدیث سے، دیکھو تربیت تھی. اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور بیٹا کیسا انتظار کرتا ہے بتاؤ؟ ہاں ابا بتاؤ. یہ ایسا انتظار کرتا ہے کہ جیسے کوئی رشتے دار کئی دور سفر پر گیا ہو اور کافی مدت کے بعد گھر پر آ گئے تو گھر والے کیسے انتظار کرتے ہیں؟ ہم کا بہت انتظار کرتے ہیں. بولے اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے مسجد کے اندر. اور بیٹا جب ہم جا رہے ہیں نا مسجد میں، یہ اللہ کا راستہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے. دل میں دعا مانگتے بھی چلو. اب ہمارے دل میں کیا اور تو کیا دعا مانگتا ہے؟ لیکن ابا ابھی تو مجھے آئس کریم کھائیں. ہماری پہنچی تھی آئس کریم مل گئی، ہماری جنت مل گئی ہم کو. تو ابا کہتے تھے آئس کریم تو انشاءاللہ مل جائے گی، لیکن جب بڑا ہوگا تو آئس کریم نہیں مانگے گا، تو دکان مانگے گا. لیکن اللہ کے نزدیک دکان اور آئس کریم دونوں برابر ہیں. اب باتیں کرتے کرتے مسجد تک پہنچ گئے، اور جب باتیں کرتے کرتے مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا بیٹا داخلہ پاؤ داخل کرنے کا، یہ دعا پڑھنے کی. پھر داخل ہوتے ہی کہتے تھے الحمدللہ. یہ یعنی اس طرح سے زور سے کہتے تھے الحمدللہ، ہم جو ہے اللہ کے مہمان بن گئے، اللہ کی حفاظت میں آ گئے. تربیت بچوں کو خالی پالو بس، ان کی تربیت ہی کو دینی مزاج رکھو. دینی مزاج والا یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. جو عورتیں دینی مزاج والی ہوتی ہے وہ زندہ رہتی ہے، اولاد زندہ پیدا ہوتی ہے. تو صلاح الدین کے والد کے اقتصاد رکھنا. صلاح الدین کی جو والدہ تھی یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی. جب صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی بادشاہ اس وقت میں تھے. ہر آدمی چاہتا تھا کہ بیت المقدس فتح کریں، بیت المقدس فتح کریں، بیت المقدس فتح کریں. اس دور کے اعتبار سے صلاح الدین بھی جو ہے یہ اپنا ڈٹے ہوئے تھے، انشاءاللہ میں کروں گا اس کو. جب انہوں نے فتح کرنے کا ارادہ کیا اور جب یہ لشکر آگے بڑھنے لگا تو ایک دم سے پیچھے ہٹنے لگا لشکر.
تو صلاح الدین نے اپنے والدہ کو خط لکھا کہ اماں میں تو ہار رہا ہوں، تو مقدس بالکل سامنے اور میں بالکل جو ہے وہ ہار رہا ہوں، جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں کا جواب سنو، دیندار مائیں ہوتی تھی، تہجد میں رونے والی ہوتی تھی، تہجد جاتی نہیں تھی ان کی۔ تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں نے یہ کہا کہ بیٹا مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ تو جو ہے تیری فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہے، اور مجھے اندازہ ایسے ہوا کہ میرے گھر میں اس وقت میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، فلٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن محلہ ہے تو چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، اسی مکان میں قریب میں بھی ایک مکان ہے، دوسرے مکان ہے، محلہ ہے۔ تو تہجد میں 25-50 عورتیں صلاح الدین ایوبی کے والدہ کے پاس آ گئی تھی تہجد پڑھنے کے لیے۔ آج کا ہمارا دور کتنے کا ہے، یہ دور میں ہم نہیں کر سکتے یہ کام، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، ان کی خانقاہیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی۔ تو یہاں سے ایک عورت بھی چادر لے کے چلی، وہاں سے 2 لڑکیاں چلی، وہاں سے گڑیا چلی، یہ چلی، اور 2 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پر جمع ہو جاتی تھی تہجد میں۔ مثال دے رہا ہوں کہ صبح صادق سے گھنٹہ پہلے آ جاتی تھی، اور 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ تہجد کی نماز ہوتی تھی۔ پھر وہیں پھر ان کی والدہ جو ہے ان کو کچھ قرآن سکھا دیتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی والدہ، اور پھر نماز کے بعد جب کچھ ناشتہ پانی، مالدار لوگ تھے، صلاح الدین ایوبی کے والد تو مالدار تھے نا، تو ان کو کچھ پیسے دے دیتی تھی یہ کر کے۔ تو ان کے گھر میں مجمع جمع ہوتا تھا، تو کہا بیٹا روزانہ میرے گھر میں تہجد میں 100 عورتیں آتی تھی، اور 2-4 روز سے میں دیکھ رہی ہوں، ایک دن 90 ہو گئی، ایک دن 80 ہو گئی، ایک دن 70 ہو گئی، ایک دن 60 ہو گئی۔ ارے یہ مجمع کب کیوں ہو گیا؟ میں سمجھ گئی میرا بیٹا ہار رہا ہے، میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ہار رہا ہے صلاح الدین ایوبی۔ تو میں نے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی مقدار جو ہے بڑھا دی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھو، 3 بنگلے تیار۔ تو آج کل میں میرے شاگردوں کو جتنے میرا سبق سنتے ہیں دنیا بھر میں لوگ، میں ان لوگوں کو 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو روزانہ انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ کتنی فضیلت والی صورت ہے یہ، اس کا عمل کرتی تھی صلاح الدین ایوبی کی والدہ۔ اچھا آپ لوگوں کو میں ہدیہ دیتا ہوں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں جمع ہوئی ہیں ان کو بھی میں ہدیہ دے رہا ہوں، اور ہر مرتبہ آ کر تقریباً دیتا ہوں، لیکن اب کی مرتبہ تھوڑا سا بڑھا کر دوں گا۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور آسان طریقہ بتاؤں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا آسان طریقہ بتاؤں، فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گئے۔ تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار کرو۔ جب روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار کرو گی اور 31 بنگلے اللہ ہمیں دے گا، ایک بات یاد رکھنا، بنگلے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ضرور ملیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر 2 بنگلے آپ بنا لو تو انکم ٹیکس والوں کو جواب دینا پڑتا ہے، یہ پیسے یہاں سے لائے، پیسے یہاں سے لائے، پیسے یہاں سے لائے۔ اور سورہ فاتحہ تو سرا بہار ہے، یہ ان کی ماں کا معمول تھا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے ماں نے دعا کی،
سورہ اخلاص، درود شریف، استغفار اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کو بڑھایا. سورہ فاتحہ بھی پڑھے. اللہ کی مدد آئی کہ بیت المقدس ہم نے فتح کری اور کافی سالوں تک رہا. بیت المقدس کافی سالوں تک رہا. اب حالت آئے اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. تو آج کا سبق یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، دینی مزاج بناؤ، بے دینی کا مزاج نہیں. اللہ نے مال بہت دیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ صورت والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال بہت آ رہا ہے، لیکن یہ مال اللہ راضی ہو کر دیتے ہیں یا ناراض ہو کر دیتے ہیں، یہ تو آپ خود فیصلہ کرو. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. یہ بات یاد رکھنا. ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اس سے زیادہ قیمتی ہے ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا. اور ایک اللہ کا حکم کا توڑنا، سات زمین اور آسمان اور اس کے خزانے وہ سارے کے سارے ٹوٹ جائے، اس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ سمجھتے تھے اس زمانے کے مرد، اس زمانے کی عورتیں یہ بات سمجھتی تھی. دینداری والا مزاج میری دادی رحمۃ اللہ علیہ تھی، ان کے مزاج میں دینداری تھی. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بند کمرے میں بٹھاتی تھی اور اچرنا بھی نہ تھی اور ہاتھ پکڑ کر رکھتی تھی، بیٹا عمر مجھے قرآن سنا. تو دادا جو تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کھیلنے کا بہت شوق. جو بچے بچپن میں کھیلتے زیادہ ہیں وہ آگے جا کر بہت سمجھدار بنتے ہیں. بہت کھیلنے کا شوق. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود سناتے تھے، یہ کہتے تھے کہ دادی میرا ہاتھ پکڑ کے رکھے اور مجھے کہہ قرآن سنا. تو میں جو ہے سورہ اخلاص سناؤں، سورہ فلق سناؤں، سورہ ناس سناؤں، اور ماما اب میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر ہاتھ میں چھوڑا کر بھاگ جاتا تھا. یہ والد صاحب سناتے. اب دادی میں بھی نہ تھی. اللہ عمر چو جو ہماری زبان سے، ہماری گجراتی زبان پالو پوری زبان میں، اللہ عمر چو جو تو کھڑی ہوتی اور کھڑی ہو کر دیوار کا ہاتھ لگا کے جاتی دروازے پر، عمر عمر. تو بچے جو ہوتے ہیں اے عمر تیری ماں بولا، تیری ماں بولا، تیری والدہ بلا رہی ہے، تیری والدہ بلا رہی ہے. ہماری دادی کا یہی مزاج، یہی مزاج ہمارے ابا میں آیا، یہی مزاج ہمارے چچا میں آیا. یہ ہماری اولادی میں جو دین ہے وہ اصل دادی ان کا مزاج. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے ڈر بھی لگتی تھی کہ یار مار پڑے گی، میں بھاگا ہوں. پھر میں آتا اور ہم شو کون سے آپ گجرات زبان میں شو کون سے کیا کام ہے تمہارا ہاتھی ہے. اب جو ہے ہاتھ پکڑ کر مجھے لاتی اور بند اندھیری کوٹری ہوتی، اس میں مجھے بٹھاتی اور کا عمر تو جو ہے سورہ خلاص سنا کے بھاگ جاتا ہے، سورہ فلق سنا کے بھاگ جاتا ہے، سورہ ناس سنا کے بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ سنا، سورہ بقرہ بھیجا نہیں. تو میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سورہ بقرہ شروع کرتا. تب تو لمبی ہے تو کبھی 2 صفحے آگے کود جاؤں، 3 صفحے آگے کود جاؤں. تو ہماری دادی جو ہے وہ حافظہ نہیں تھی، لیکن نہ تو نے کچھ غلطی کی ہے. دادا میرے والد کہتے تھے حالانکہ بیچارے نے کبھی قرآن کو یوز نہیں، لیکن وہ دینی مزاج ایسا تھا کہ دل کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، دل کے اوپر دادی کے. تو کچھ بھول گیا ہے، یہ آیت تو بات نہیں آتی ہے. ابھی تو کئی آیتیں آتی ہے جس میں ابا کہتے تھے اس طریقے سے پورا سورہ بقرہ مختصر کی، تو جو پوری سورہ بقرہ میں سنا دیتا تو دادی جو ہے میری پیشانی کو پیار کرتی اور کہتی کہ بیٹا عمر آج اندھیری کوٹری کے اندر
تیری عزیز ماں اس سے قرآن سن رہی ہے، انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ابا یہ کہہ کر بہت روتے تھے تو مجھے کئی مرتبہ کہا ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں اتنا چھوٹا تھا کہ ماں کے قریب سوتا تھا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کے قریب سوتا ہے، میں سوتا تھا تو لیتے لیتے میری والدہ جو ہے قیامت کا منظر ہوتا ہے، قیامت آئے گی، پہاڑ یوں اڑیں گے، سورہ القاریعہ پڑھتی ہے، القاریعہ تم القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، ترجمہ کرتی یہ ہوگا۔ اس لیے بیٹا جو ہے قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک کرنا۔ اس لیے میں آپ سورت کی ہماری بہنیں ہیں، بلکہ پیغام تو ساری دنیا کو ہے کہ اپنا مزاج دینی مزاج بناؤ، حرام چیز ہمارے گھر میں نہیں ہے مجھے، شادیاں سیدھی سادی کرو، کپڑے سیدھے سادے پہنو، گھر کے اندر ماحول دین کا بناؤ، تعلیم کرو روزانہ، دین کی ماحول کرنے کا روزانہ اللہ رسول کی بات، اللہ رسول کی بات، اللہ رسول کی بات ہوگی تو دین مزاج بنے گا۔ شوہروں کے ساتھ بچوں کی صحیح تربیت، دینی کام کرنا، اور جو ہدیہ میں نے دیا ہے اس پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد تھے ابن قیم، انہوں نے پوچھا کہ حضرت فجر کی نماز کے بعد مستقل کوئی چیز پڑھتے رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو ابن تیمیہ نے کہا صبح فجر جب ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز تک تو میں صبح کی دعائیں پڑھ لیتا ہوں، اذکار الصباح جو ہمارے مومن کے ادھیار میں لکھی ہے میں نے، وہ ساری میں پڑھ لیتا ہوں، اور نماز کے بعد صرف فاتحہ پڑھتا ہوں، صرف طلوع ہونے تک صرف فاتحہ۔ اور ابن قیم سے کہا ایک راز کی بات تجھے بتاتا ہوں، ابن تیمیہ یہ استاد ہے اور ابن قیم یہ ان کے خاص شاگرد ہے، ایک راز کی بات بتاتا ہوں، تاکہ بتائیے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے۔ پھر جملہ کہتے قرآن میں جتنی دعائیں ہیں ان ساری دعاؤں کا ایک نچوڑ سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھا ہے۔ اتنی عظیم صورت ہے کہ ہر رکعت میں پڑھ گئی بھی حکم ہوا پڑھو، ہر رکعت میں پڑھو۔ ہم فجر کی سنت سے شروع کرتے ہیں رات کے وتر تک، تہجد تک، تو دیکھ لیں کتنے مرتبہ سورہ فاتحہ آتی ہے، پڑھو اسے پڑھو اسے پڑھو۔ ایک تو پڑھوایا گیا اور اللہ اکبر بہت کہلوایا گیا، اذان میں اللہ اکبر، اقامت میں اللہ اکبر، پیدا ہوئے تو اللہ اکبر، مریں گے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر اگر کوئی کہے تو حدیث شریف میں آتا ہے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے۔ اتنا عظیم جملہ ہی ایک مرتبہ آدمی کہے اللہ اکبر، پڑھو دل کے ساتھ پڑھو اللہ اکبر، جس سے پڑھا اس کے لیے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی مرتبہ تک اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ گنو، ایک مرتبہ میں نے گنا تھا، تم بھول گیا، سبق دیا تھا میں نے، یعنی ہر رکعت کے اندر اللہ اکبر ہے، حالانکہ کر سکتے تھے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرو۔ اب رکوع میں جانا ہے الحمدللہ، رکوع میں چلے جاؤ، کھڑا ہونا ہے سبحان اللہ، کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں جانا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کر کے سجدے میں جاؤ، یہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بار 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 بار۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی اللہ اکبر دھیان سے پڑھے تو اس کو اللہ کتنا اجر دے گا؟
آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے. اس لیے بس آج کا سبق آپ کا یہ ہے، اپنا مزاج دینی مزاج بناؤ. اور 313 مرتبہ کیوں پڑھواتا ہوں بھائی؟ لیکن 313 کا جو عدد ہے یہ بدریین کا ہے. اس عدد کے اندر اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، بدریین کا ہے کہ یہ عدد جو ہے یہ بہت انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. 313 مرتبہ پڑھیں گے تو 313 والی مدد نہیں آئے گی انشاءاللہ. 313 والی مدد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، موبائل سے زیادہ دوستی مت رکھو. اس طرح کی چیز ہے، موبائل سے زیادہ دوستی مت رکھو، اپنے بچے کی عادت مت ڈالو. اور گھر میں تعلیم، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. کبھی 3 دن چلے گئے مشورے کے ساتھ، کبھی 10 دن چلے گئے مشورے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی گزارے گا، مرنے کے بعد بھی اچھی گزرے گی. اور حشر کا میدان میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آئیں گے ہمارے. دینی مزاج ہوگا داہنے ہاتھ میں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. یہ دیندار عورت، دیندار مرد، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال. موت کا وقت آئے گا، فرشتے اکرام کے ساتھ لے جائیں گے. جنازے کے اندر فرشتے ہوں گے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. فرشتے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. یعنی کتابوں میں لکھا ہے دیندار ہوگا تو مرتے ہی اسے پتہ چل جائے گا. مرتے ہی کیا پتہ چلے گا؟ میں جنت کی طرف جا رہی ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. خوشبو ہوگی، روح کا نکلنا آسان ہوگا. اور جہاں جہاں سے اس کا جنازہ گزرے گا سب روئیں گے. کیوں روئیں گے؟ ارے ایک نیک عورت چلی گئی. آپ کے مرنے کے اوپر آسمان کا وہ دروازہ روئے گا جس سے آپ کی نیکیاں جڑتی ہیں. جس بستر پر آپ کو موت آئی وہ بستر بھی روئے گا. کیوں؟ کیا ہے یہاں بیٹھ کر یہ اللہ اللہ کرتی تھی. جس مسلح پر نماز پڑھتی تھی وہ مسلح بھی روئے گا. کیا یہاں جو ہے نماز پڑھ سجدہ کرتی تھی. اور بیٹی والی زندگی ہوئی تو سب کہیں گے لعنت لعنت، اچھا ہے بلا ٹلی، اچھا ہے بلا ٹلی. ہمیں دینداری والی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ. اب دعا کر لو.